الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ امت مسلمہ ان ایام میں ایک بہت ہی محبوب عمل ادا کر رہی ہے، اور وہ عمل اللہ کے حضور اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کا واجب عمل ہے. آج اس عمل کا تیسرا دن ہے. یہ قربانی کا عمل حقیقت میں تو ایک یادگار ہے اور ایک قربانی کی یاد دلاتا ہے جو بلا مبالغہ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے حضور پیش کی گئی. لیکن اس قربانی کے عمل میں اخلاص اتنے اعلیٰ درجے کا تھا، خلوص اتنا زیادہ تھا، جذبہ ایسا تھا کہ وہ اللہ پاک کو اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اس عمل کو اللہ پاک نے قیامت تک کی امت مسلمہ میں جاری فرما دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. حکم تو تھا کہ بیٹے کی قربانی دے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں، اس کے عوض میں فرمایا ہم نے ایک اور قربانی کو پیش کر دیا، ایک مینڈھا ذبح ہو گیا، اور اس عمل کو ہم نے باقی رکھا فی الآخرین. قیامت تک جو بھی ملت ابراہیمی پر ہوگا، دین فطرت پہ چلے گا، تو اس میں، اس امت میں قربانی کا عمل چلتا رہے گا. اس سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کام کی بنیاد میں قربانی اور محنت ہو، اخلاص ہو، اس کام کا فیض، اس کی برکات
اور اس کے ثمرات وہ تا قیامت جاری و ساری رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے دوستو۔ اس دنیا میں بہت سارے کام آج ہمارے سامنے ایسے ہیں جسے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، جس کام کو شروع کرنے والوں کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی، عشرے گزر گئے، لیکن وہ کام آپ کو پورے عروج پر، پورے اخلاص سے، پورے جذبے کے ساتھ ایک مؤثر انداز میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ تو آپ سے کہا جائے گا کہ جو اس کام کے بانیان تھے، بنیاد رکھنے والے تھے، انہوں نے قربانی بہت دی۔ قربانی وہ دے گئے، جانیں وہ دے گئے، سب کچھ وہ قربان کر گئے، لیکن ان قربانیوں کا ثمرہ، اس کا پھل آج ہم اور پوری امت استعمال کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے دوستو بزرگوں، ہر کام کی بنیاد قربانی چاہتی ہے۔ اس لیے آپ دنیا کے کام دیکھ لیں، دنیا میں بھی آپ کو وہ لوگ ہمیشہ راحت میں، آرام میں، ترقی میں، عروج میں نظر آئیں گے کہ جو اپنے کام کو کام سمجھ کے اس کو وقت دیں، قربانی دے دیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا کیبن ہوتا تھا، ایک ٹھیا ہوتا تھا، اور آج دیکھیں یہ اتنی بڑی دکان کے، مارکیٹ کے مالک بن گئے۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ کہتے ہیں ان کے بڑوں نے بڑی قربانی دی ہے، بڑا وقت دیا ہے۔ یہ بات تمہید میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں دین کے اس ضابطے کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ سیڑھی پر قدم رکھے بغیر اوپر پہنچ جائے۔ آج اگر میں نے ایک کام شروع کیا تو ماحول مجھے اس بات پر آمادہ اور برانگیختہ کرتا ہے کہ مجھے عروج ایک رات گزرنے کے بعد مل جانا چاہیے۔ یہ ضابطۂ خداوندی نہیں ہے دوستو۔ ہر کام اس امت کا قربانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلا ہے۔ آج اس مبارک دین کی جو ثمرات، برکات آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، ہر جگہ اس دین کی دعوت پہنچی ہے، پہنچ رہی ہے، اس دین کا فیض پہنچ رہا ہے، اس دین کے لیے محنت کرنے والے پہنچ رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہر سال، ہر مہینے، ہر دن ہمیں نئے نئے اسباب سے، وسائل سے، طاقتوں سے، ہتھیاروں سے، ترقیات سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے اسباب کے تذکرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، چیزوں کے تذکرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی فلاں ملک نے یہ چیز بنا لی ہے، اور وہ چاہے تو لمحوں میں پوری ایشیا کو مٹا دے گا۔ فلاں نے ایسا ہتھیار بنایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو لمحوں میں آدھی دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ فلاں نے ایسی چیز بنائی ہے کہ وہ اوپر سے بیٹھ کر انسان کی نجی ذاتی زندگی کی گہرائی تک جا سکتا ہے۔ ہر چیز اس کی رینج میں آ گئی ہے، نظر میں آ گئی ہے۔ یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں، تحریروں میں، تقریروں میں، لیکچرز میں، باتوں میں، تبصروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور ہم چونکہ اپنے اس کمزور ایمان کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اب ان اسباب کے، وسائل کے، دنیا کی طاقتوں کے تذکرے سن کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔
پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج کی اس دنیا نے بھی دیکھا کہ ان سب باتوں کے دعوے دار سر پٹخنے پہ مجبور ہو گئے. ان کو کچھ بند سمجھ نہیں آ رہا، کریں تو کیا کریں. اللہ پاک نے ایک ایسی چیز مسلط کر دی ان کے سر پہ، ایک ایسی وبا ڈال دی کہ اب کوئی کہتا ہے بھئی یہ میری والی جو ویکسین ہے نا، یہ اثر انداز ہے، یہ مؤثر ہے، یہ لگائیں. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں، یہ والی ہے. تیسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں، فلاں والی. اب ایک ایسا جرثومہ، ایک ایسا جراثیم ہے کہ جس کو کسی نظر نے، دوربین نے دیکھا نہیں. آپ نے اگر غور کیا ہو، ساتھی ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، یہ جو وبا پوری دنیا میں ہے، اللہ پاک پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس کی فرضی تصویریں بنائی جاتی ہیں نا کہ گول چیز ہے اور اس پر ایک ایسے ایسے دبے بنے ہوئے ہیں، گول دائرہ ہے. دجالی فتنوں کا ایک آغاز ہے. یہ یقین کریں یہ ساری چیزیں، یہ جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، بتائی جائے، فرضی ہے، تخیلاتی ہے. اس کے پیچھے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ان کو نہ اس کا سرا نظر آ رہا ہے، نہ اس کی دم نظر آ رہی، نہ اس کی وجہ نظر آ رہی ہے، نہ اس کا علاج سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کا نظام ہے، وہ حرکت میں آ گیا. غیر اللہ کے تذکرے، اللہ کی غیر کے طاقت کے تذکرے زیادہ ہوئے. ایک لمحے میں اللہ نے اپنی طاقت ظاہر کر دی، سب کو ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا. تو خیر بات تو عرض یہ کرنی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں آج اس بات کو سمجھنا بھی ہے، یقین بھی دل میں بٹھانا ہے کہ آج اگر یہ دین اتنی محفوظ شکل میں، اتنے مربوط شکل میں، اتنی خوبصورت شکل میں اور اتنے آسان انداز میں ہمیں دستیاب ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی بنیاد میں کسی کی قربانی ضرور ہے. قربانی کے بغیر کسی عمل کو محفوظ، مربوط اور آسان شکل نہیں ملتی. اور وہ قربانی دینے والے کون ہیں؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تیار کردہ، آپ کی تربیت یافتہ، آپ کی صحبت یافتہ، آپ کی محنت سے بنی ہوئی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. یہ صحابہ کی قربانیوں کا فیض امت دیکھ رہی ہے. یہ ان کی قربانیاں ہیں. ہر صحابی اپنی جگہ پر اتنی بڑی قربانی دے گیا ہے اور اتنا اس نے اپنے آپ کو استعمال کیا اس دین کے لیے کہ آج عرب سے عجم تک اور یورپ سے افریقہ تک دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مبارک دین اور مبارک کلمے کی بات نہیں پہنچی ہو، دعوت نہیں پہنچی حضور کے بنے ہوئے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اتباع کے ساتھ ان کی اتباع کو جوڑ دیا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو. دیکھیں اپنے ساتھ جوڑ دیا ان کو، کیونکہ علماء نے اس پر تحقیق کی ہے. جتنے صحابہ اکرام ہیں، ہر صحابی جس نے حالت ایمان میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے دوستو، سمجھ گئے؟ یہ کبھی تعریف مت کریں کہ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، نہیں، اس لیے کہ کئی صحابہ نابینا تھے، ظاہر کی آنکھوں سے انہوں نے اس دنیا میں حضور کی زیارت نہیں کی ہے، اس لیے عقائد میں علماء نے اس پر بحث کی کہ اگر تعریف میں آپ کہیں گے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھا اور رؤیت کی ہو، تو وہ افراد نکل جائیں گے جنہیں حضور کی صحبت ملی، رؤیت نہیں ملی، پھر ان کو کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے تعریف محفوظ کریں جس پر کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے۔ صحابی کون ہے؟ جس کو حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت مل گئی، ساتھ مل گیا، مجلس میں آنا نصیب ہو گیا، چاہے وہ چند ساعت کی ہو، چند ساعت کی۔ ہمارے اسماء الرجال کے علماء نے ان صحابہ کے نام بھی جمع کیے ہیں دوستو، ان صحابہ کے نام جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس چند لمحوں کی ملی ہے۔ آئے مسجد نبوی میں، حضور نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بیٹھ گئے، پھر واپس چلے گئے۔ لیکن چند لمحوں کی صحبت تھی، لیکن وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور نبوت اتنا کامل ہے اور آپ کا فیضان اتنا کامل ہے کہ چند لمحوں میں وہ انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچاتا۔ اور علماء نے اس کی مثال دی، سے آج ہم بلب جلاتے ہیں، انرجی سیور جلاتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی یہ 12 وولٹ، یہ 18 وولٹ، یہ 24 وولٹ، یہ 50 وولٹ، یہ 100 وولٹ۔ ایک ہوگا جو ڈائریکٹ 1000 وولٹ کا۔ اب جسامت شاید اس بلب کی اتنی بڑی نہیں ہو، وہ چھوٹا ہوگا، لیکن جب وہ جلے گا تو ہم سب کی آنکھیں چندیا جائیں گی، بند ہو جائیں گی۔ کیا ہوا؟ بھئی 1000 وولٹ کا بلب جل گیا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کا فیضان نبوت اور نور نبوت اتنا پاورفل ہے اور اس کی طاقت اللہ پاک نے اتنی رکھی ہے کہ وہ چند لمحوں کی صحبت انسان کو عام انسان سے نکال کر صحابی بنا دیتی۔ تو جس کو حالت ایمان میں حضور کی صحبت مل گئی وہ صحابی ہے۔ لیکن پھر ان میں ایک خاص مقام ان کا ہے جو بدر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ 313، ان کی فضیلت پھر باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی۔ اور پھر ان 313 میں 82 افراد ایسے ہیں جو شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ قید ہو گئے تھے، ان کی فضیلت پھر ان سے زیادہ ہو جاتی۔ پھر ان 82 میں سے 10 ایسے ہیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کے خاص نام لے کر آپ نے فرمایا کہ فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، 10 کے نام لے کے فرمایا، یہ عشرہ مبشرہ بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر ان 10 کے اندر جب خلاصہ نکلتا ہے، نچوڑ نکلتا ہے، وہ 4 حضرات ہیں جن کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ پھر تمام صحابہ ایک طرف ہو جائیں، لیکن خلفائے اربعہ کا جو مقام ہے وہ باقی صحابہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر ان خلفائے اربعہ میں سب سے عالی مقام کس صحابی کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ تو جنتی ہونے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ہونے میں تمام صحابہ بالاجماع شریک ہے، کوئی اس سے باہر نہیں۔ لیکن خلفائے راشدین کا ایک مقام ہے دوستو، اس کی وجہ کیا بنی؟ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کام کی بنیاد میں محنت کر جاتے ہیں۔ یہ 4 وہ ہیں
یہ 4 حضرات وہ ہیں جو دین اسلام کی بنیاد میں قربانی دے گئے ہیں، بنیاد کے اندر استعمال ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی اتباع کو، ان کے طریقے پر چلنے کو ایسے تعبیر کیا جیسے خود حضور کی اتباع ہو رہی ہے، اس کے برابر درجہ دیا۔ ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو یہ تذکرہ آج اس مناسبت سے ہے کہ چونکہ ایک قربانی کا عمل تو ہم کر رہے ہیں، آج تیسرا دن ہے، اسی طریقے سے اسی ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ، آج 12 ہے، 18 ذی الحجہ کا دن یاد رکھیں، اپنے اسلام کے اور اس دین کے ان محسنین اور مخلصین کو یاد رکھیں دوستوں۔ قربانی کے عمل نے تو ثابت کیا نا، آپ نے جانور کے گلے پہ چھریاں کیوں چلائی، کیوں لاکھوں روپے دیے آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھا نا۔ آپ علیہ السلام نے امت کے ذہن میں ان کی قربانیوں کو زندہ رکھا تاکہ امت یاد رکھے۔ جو قربانی دے جائے ان کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے دوستو، وہ ہمارے لیے راستہ آسان کر کے جاتے ہیں۔ تو 18 ذی الحجہ میں ایک قربانی ہوئی ہے، دی گئی ہے اس تاریخ اسلام کی، اور وہ قربانی کس صحابی نے دی ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترتیب خلافت کے اعتبار سے آپ کا نمبر کون سا بنتا ہے؟ تیسرا نمبر بنتا ہے، تیسرے خلیفہ راشد ہے اس امت کے بالاجماع۔ لیکن بعض خصوصیات ایسی نمایاں ہیں آپ میں، اور احادیث میں ان کا تذکرہ ہے کہ جس سے واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان الگ ہے۔ اس لیے ایک لفظ تو ہم سنتے ہیں کہ آپ کا لقب کیا تھا؟ ذو النورین، ذو النورین، 2 نوروں والے۔ 2 نور، کیوں 2 نور والے؟ اس لیے کہ اس امت کے وہ واحد انسان، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ ہے، اور سب سے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پہلے جو سلسلہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چل کے آتا ہے۔ اس پورے سلسلے نبوت میں الف سے یا تک آپ آئیں تو کسی نبی اور کسی پیغمبر کے امتی کو یہ مقام حاصل نہیں، کسی پیغمبر اور نبی کے امتی کو، کہ اس کے نکاح میں وقت کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ ایک تو آئی ہے، لیکن 2 آئی ہو یکے بعد دیگرے، یہ صرف خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، باقی کسی کو نہیں ملی۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا، 2 نوروں والے، ایک پیغمبر کی، اور پیغمبر بھی وہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہے، مہر ہے، خلاصہ ہے، تکمیل ہے۔ اس آقائے کائنات کے گھر کی 2 بچیاں، 2 صاحبزادیاں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ اب آپ بتائیں کہ دنیا میں ہم جیسے انسان، کمزور لوگ، جب بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو آج تک کوئی ایسا آپ کو ملا جس نے اپنی بچی اٹھا کے پکڑا دی ہو؟ کسی کو؟ کوئی بالکل ہی اگر میری طرح ان پڑھ ہے، کم علم ہے، وہ بھی اگر بچی کا نکاح کرے گا تو 2-4 معلومات وہ بھی لے گا۔
بھئی لڑکا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، دیندار ہے نہیں ہے، کھاتا ہے کماتا ہے نہیں ہے، صحیح ہے، ذہنی حالت صحیح ہے صحیح نہیں ہے، 2 4 8 باتیں تو وہ آدمی بھی پوچھتا ہے. اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ تو بہت ڈیپ میں چلا جاتا ہے کہ پہلے استخارہ ہے، پھر استشارہ ہے، پھر محلے میں پوچھیں، پھر قریبی ساتھیوں سے پوچھیں، خاندان کے بڑوں سے مشورہ کریں، اور ساری رہن سہن کی معلومات لے اطمینان کلی ہو گیا، پھر کہتے ہیں جی ہماری طرف سے ہاں ہے. تو اگر عام مسلمان، عام امتی اپنی بیٹی کا ہاتھ ہر کس و ناکس کو نہیں پکڑا سکتا، پیغمبر کی بیٹی عام آدمی اور کس و ناکس کے نکاح میں کیسے آ سکتی؟ وہ بھی 2 بیٹیاں. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے میرے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے رشتوں کا انتخاب خود فرمایا. میرے نکاح میں کس نے آنا ہے؟ جو ازواج مطہرات ہے، امہات المومنین ہے، امت کی مائیں ہیں، وہ کون بنیں گی؟ کن کو یہ مقام اور حیثیت حاصل ہوگا؟ فرمایا یہ انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا. اور مجھے اللہ نے بیٹیاں دی، وہ بیٹیاں کس کے نکاح میں جائیں گی اس کا انتخاب بھی میرے رب نے خود فرمایا. 2 صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام رکھا گیا عبداللہ. عبداللہ بن عثمان یہ بھی حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں. ہمارا مسئلہ دوستو یہ ہے، ہمارا مسئلہ، اپنے مجمع کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ حضور علیہ السلام کے نواسے کون کون ہیں تو ہم کتنے نام لیں گے؟ 2 نام لیں گے. کن حضرات کا نام لیں گے؟ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان کے اپنی علمی سطح کو اس جگہ پر ضرور لائیں، اتنا بیدار ضرور رکھیں کہ آپ کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے اور بھی نواسے ہیں. تو ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن پھر روایات میں آتا ہے 7 یا 8 سال کی عمر ہوئی، ایک مرغے نے، مرغا ہوتا ہے نا، ایک مرغے نے اس بچے کے آنکھ میں چونچ مار دی، آنکھ میں، اور اس سے اس آنکھ میں زخم بنا جو بگڑ گیا، اور وہ اتنا آگے گیا کہ پھر اس بچے کا اس بیماری میں انتقال ہو گیا. تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور بالکل وہ موقع ہے جب غزوہ بدر کی تیاریاں ہو رہی تھی. آپ علیہ السلام بدر کی تیاری فرما رہے تھے، جا رہے تھے، اور ان ایام میں حضرت رقیہ شدید بیمار ہو گئے. اب بدر میں جو شرکاء ہیں ان کے تو فضائل آپ نے ابھی جیسے سنا کہ 313 تو الگ ہیں. شرکاء بدر کے فضائل عجیب و غریب ہے دوستو، وہ الگ معاملہ ہے. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اب وہ 2 کیفیتوں میں آ گئے. پیچھے اہلیہ بیمار ہے، شدید بیمار، اس طرف بدر کی تیاری ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عثمان تم رہ جاؤ، تم رہ جاؤ اور میری بیٹی کی خدمت کر لو، پریشان نہیں ہونا. یہ رک گئے. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. غزوہ بدر کا تاریخی معرکہ ہوا. 13 یا 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، ان سب کی قبریں میدان بدر میں. پھر آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو عین اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ کی تدفین میں مصروف تھے. ان کا انتقال ہو چکا تھا.
اور یہ تدفین کی تیاری فرما رہے تھے. بڑے غمزدہ تھے، دونوں غم آ گئے نا، اہلیہ بھی چلی گئی اور بدر میں شرکت بھی نہیں ہوئی. اب اس بات کو یاد رکھیں دوست. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا، ہم بدر گئے، کتنے راستوں سے گزرے، کتنے ٹیلوں سے گزرے، جہاں جہاں گئے ایک فرد ایسا تھا جو ہمارے ساتھ راستے میں نہیں تھا لیکن اجر میں پورا شریک تھا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، عثمان میری امت کا واحد شخص ہے کہ جو بدر میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوا، لیکن ان کو اللہ پاک نے وہی اجر دیا جو بدر کے شرکاء کو دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے میری بات مان کر بدر کو چھوڑا اور بیٹی کی خدمت کی. پھر دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ وہ نکاح کے اندر آئی. بہرحال یہ باتیں تو کافی ہے. عرض اتنا ہے کہ آج ایک اجتماعی کمزوری سی ہے کہ ان بانیان کے تذکرے بھی ختم ہو گئے، کم ہو گئے، اور ان کی قربانیاں بھی ذہن میں نہیں ہیں، اور ان کے حالات و معاملات سے واقفیت بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، جن باتوں کے تذکرے کم ہو جاتے ہیں اس کی عظمت بھی دل سے کم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ محسنین ہے، بانیان ہے، قربانی دینے والے ہیں. تو 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے. اللہ پاک ان مبارک ہستیوں، اس مبارک جماعت کی 100% اتباع اور ان کے نقش و قدم پہ چلنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.